اگر آپ نے پریگننسی کے بعد آپ ایکٹیو نہیں ہیں اور آپ نے فزیوتھراپی نہیں کی تو بھی آپ اس چیز کے ساتھ لنک کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ کو ایک بڑا کامن جواز مل گیا یہ کہنے کے لیے جی میری یہاں پہ کمر میں ٹیکا لگا تھا, درد کمر میں ہو رہا ہے, لہٰذا وہ ٹیکا اس کا ذمہ دار ہے. اچھا, وہ ٹیکا اس کا ذمہ دار نہیں ہے. یہ صرف میں نہیں کہہ رہا, آپ گوگل پہ جائیں, میں ایک سیکنڈ آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں. آپ گوگل میں جائیں, اس کو لکھیں گوگل کے اوپر, چیٹ جی پی ٹی کے اوپر آپ لکھیں. پوری دنیا میں یہ چیز اس وقت اسٹیبلشڈ ہے کہ یہ انجیکشن اس کی وجہ نہیں بنتا. اچھا, بلکہ یہ انجیکشن بعض اوقات کمر درد میں ریلیف کے لیے لگایا جاتا ہے, ایپیڈیورل انجیکشن. اچھا, ایپیڈیورل انجیکشن پہلے یہاں پہ لگایا جاتا تھا. بڑی خاص بات ہے, اور وہ یہ ہے کہ یہ جو درد ہے یہ تھوڑے عرصے کے لیے رہے گا. اچھا, ہفتے بعد شروع ہو جائے گا. اب یہ تو نہیں کہ ٹیکا آپ کو 2016 میں لگا ہے اور درد آپ کو 2025 میں ہو رہا ہے. کہتے ہیں کہ سردیوں میں زیادہ ہے اس کا. میں اب آپ کو بتاتا ہوں نا, 2010 میں آپ کو انجیکشن لگا ہے, 15 میں انجیکشن لگا ہے, اور اب 2025 میں آپ کو اس کا درد سٹارٹ ہو رہا ہے, کہ اس کی کوئی سینس نہیں بنتی. اچھا, اگر کوئی پرابلم ہوتا ہے تو وہ ہفتے کے اندر ہوتا ہے, 2 ہفتے کے اندر ہوتا ہے, اور وہ مہینہ رہتا ہے, 1.5 مہینہ رہتا ہے, پھر وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. اچھا, یہ جو لمبا درد ہوتا ہے, کمر کا درد ہوتا ہے, عام تر خواتین میں ہوتا ہے, یہ وہ ساری چیزوں کی وجہ سے ہوتا ہے جو میں نے پہلے بھی ایکسپلین کی اور ابھی بھی آپ کو بتایا ہے. لیکن اس کو اس کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے, اس لیے کیونکہ انہوں نے کبھی نہ کبھی تو زندگی میں یہ انجیکشن بہت ساری میجورٹی خواتین لگواتی ہیں. بلکہ ایک چیز میں آپ کو بتاؤں, بعض لوگ جا کے آپریشن تھیٹر میں اصرار کرتے ہیں کہ بھئی ہم یہ والا انجیکشن نہیں لگوائیں گے, ہم مکمل بے ہوشی لیں گے. یہ والا جو اینستھیزیا ہے وہ مکمل بے ہوشی کی نسبت کئی گنا زیادہ سیف ہے. جو مکمل بے ہوشی ہے اس میں تو آپ اپنا پورا جسم جو ہے, مکمل نظام جو ہے وہ ڈاکٹر کے سپرد کر رہے ہیں. ایسے ہی ہے. اوکے, ویلکم بیک, یو واچنگ مارننگ وتھ فضا. اور ہم یہاں پہ ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں گے کہ جو بیک پین ہے جس میں ہم کہتے ہیں کہ ایپیڈورل لگا تھا پریگننسی میں اور اب ساری زندگی کا درد جو ہے وہ شروع ہو گیا, بٹ ڈاکٹر صاحب یہاں پہ کہتے ہیں وہ ایپیڈورل پین نہیں ہوتا. بیٹا ادھر آئیے گا ڈاکٹر صاحب, پلیز ہمیں ذرا ڈیمو میں بتائیے گا ان کی کمر کے حساب سے. دیکھیں, ٹرن ہو جانا بیٹا. میں آپ کو ایک چیز پہلے ایکسپلین کر دوں. 2 طرح کا اینستھیزیا ہے جو سب سے زیادہ کامن دیا جاتا ہے. آل رائٹ. ایک کو ہم کہتے ہیں جنرل اینستھیزیا, دوسرے کو ہم کہتے ہیں اسپائنل اینستھیزیا. آل رائٹ. ویسے تو یہ چیز جو ہمارے اینستھیزیا کے اسپیشلسٹ ڈاکٹرز ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں, لیکن چونکہ آپ نے یہ سوال پوچھ لیا اور یہ بڑا کامن پرابلم ہے تو میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتا ہوں. جنرل اینستھیزیا میں پورا انسان جو ہے وہ مکمل بے ہوش ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اسپائنل اینستھیزیا میں کیا ہوتا ہے کہ جیسے یہ یہاں سے کمر سٹارٹ ہوئی, یہاں تک کمر آ رہی ہے, اسی طرح آپ کا حرام مغز آ رہا ہے نیچے, بالکل ٹھیک ہے. یہاں آ کے یہ والا جو ایریا اسے ہم کہتے ہیں لمبر کا ایریا. لمبر اس لیے کہتے ہیں کہ پیٹ کو لمبر کہا جاتا ہے, اس کی جو بیک پہ ایریا ہے اسے لمبر ورٹیبری کہا جاتا ہے. یہاں پہ 5 مورے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, بالکل اس جگہ پہ. انہی جگہوں پہ آ کے جو ہمارا حرام مغز ہے اور جو سیریبرو اسپائنل فلوئڈ ہوتا ہے وہ یہاں پہ آ کے ختم ہو رہی ہوتی ہیں, یہاں پہ چیزیں اینڈ ہو رہا ہوتا ہے ان کا. ڈاکٹرز کیا کرتے ہیں, جو اینستھیزیا کے ڈاکٹرز ہیں وہ پہلے ظاہر ہے وہ ٹرینڈ ہیں, اس میں ان کی بڑی لمبی تعلیم ہے, FCPS کیا ہوتا ہے بہت سے لوگوں نے جو ٹرینڈ اسپیشلسٹ ہوتے ہیں. وہ اس جگہ پہ ایک جگہ مارک کرتے ہیں جو کہ عام طور پہ 3رے 4تھے یا 4تھے 5ویں مورے کے درمیان ہوتی ہے. اس سپیس کو ڈھونڈ کے اس جگہ پہ لوکل کا انجیکشن لگا دیتے ہیں اس CSF فلوئڈ کے اندر جا کے. سب ریکنائڈ سپیس ہوتی ہے وہ, ٹھیک ہے. اس سے کیا ہوتا ہے نیچے والا سارا دھڑ جو ہے وہ سن ہو جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں اسپائنل اینستھیزیا. اب وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس کے بعد درد سٹارٹ ہو گیا, خاص کر خواتین, اگر آپ کا وزن بہت زیادہ ہے اور آپ کو زندگی میں کبھی یہ انجیکشن لگا ہے تو ہو سکتا ہے آپ کا درد اس وزن کی وجہ سے ہو رہا ہے, لیکن آپ اپنی چیز کو کوریلیٹ کر رہے ہیں اس انجیکشن کے ساتھ. اگر آپ ایکسرسائز نہیں کرتے اور آپ کو درد سٹارٹ ہو گیا ہے تو بھی آپ اپنی اس چیز کو اس کے ساتھ لنک کر رہے ہیں. اگر آپ نے پریگننسی میں ڈائٹ اچھی نہیں کی تو بھی آپ اس چیز کو اس کے ساتھ لنک کر رہے ہیں. اگر آپ نے پریگننسی کے بعد آپ ایکٹیو نہیں ہیں اور آپ نے فزیوتھراپی نہیں کی تو بھی آپ اس چیز کے ساتھ لنک کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ کو ایک بڑا کامن جواز مل گیا یہ کہنے کے لیے جی میری یہاں پہ کمر میں ٹیکا لگا تھا, درد کمر میں ہو رہا ہے, لہٰذا وہ ٹیکا اس کا ذمہ دار ہے. اچھا, وہ ٹیکا اس کا ذمہ دار نہیں ہے. یہ صرف میں نہیں کہہ رہا, آپ گوگل پہ جائیں, میں ایک سیکنڈ آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں. آپ گوگل میں جائیں, اس کو لکھیں گوگل کے اوپر, چیٹ جی پی ٹی کے اوپر آپ لکھیں. پوری دنیا میں یہ چیز اس وقت اسٹیبلشڈ ہے کہ یہ انجیکشن اس کی وجہ نہیں بنتا. اچھا, بلکہ یہ انجیکشن بعض اوقات کمر درد میں ریلیف کے لیے لگایا جاتا ہے, ایپیڈیورل انجیکشن. اچھا, ایپیڈیورل انجیکشن پہلے یہاں پہ لگایا جاتا تھا. بیٹا آپ جاؤ, میں لاسٹ چیز آپ کو ایک ایکسپلین کر دیتا ہوں. کس
طرح کا درد ہو سکتا ہے اس انجیکشن کے ساتھ. بیٹھے آپ, اچھا وہ ہے درد یہ ہو مطلب سکتا ہے, کچھ کانسیکوینسز بھی ہوتے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں, دیکھیں ہم نے جو بھی چیز کرنی ہے, اب چیزیں اتنی ایڈوانس ہیں کہ یہ وقت نہیں رہا کہ میں یہاں بیٹھ کے گپ بازی کروں آپ کے ساتھ, یا آپ یا کوئی بھی شخص. میری گفتگو آن ایئر ہو رہی ہے, امریکہ, لندن, برطانیہ, کہیں بیٹھا کوئی شخص اس کو نیٹ پہ دیکھ سکتا ہے. ایسے ہی ہے, ہر شخص دیکھ سکتا ہے نا کس طرح کا درد ہو سکتا ہے. نمبر 1, آپ کی اس وقت جو اینستھیزیا لگاتے وقت آپ کو بہت زیادہ دفعہ پرک کیا جائے, بار بار وہ سرنج لگے, وہ درد ہو سکتا ہے. آپ کی سرجری ہوئی, اس میں آپ کا جو ڈیوریشن تھا وہ بہت لمبا ہو گیا, آپ کی پوزیشن ٹھیک نہیں تھی, اس کا درد بعد میں ہو سکتا ہے آپ کو. یا ایسے لوگ جن میں پہلے سے ہی رسک فیکٹرز موجود ہیں, ان میں وہ درد ہو سکتا ہے. اچھا, لیکن اس کی ایک بڑی خاص بات ہے, اور وہ یہ ہے کہ یہ جو درد ہے یہ تھوڑے عرصے کے لیے رہے گا. اچھا, ہفتے بعد شروع ہو جائے گا. اب یہ تو نہیں کہ ٹیکہ آپ کو 2016 میں لگا ہے اور درد آپ کو 2025 میں ہو رہا ہے. کہتے ہیں کہ سردیوں میں زیادہ ہے اس کا. میں اب آپ کو بتاتا ہوں نا, 2010 میں آپ کو انجیکشن لگا ہے, 15 میں انجیکشن لگا ہے, اور اب 2025 میں آپ کو اس کا درد سٹارٹ ہو رہا ہے, تو اس کی کوئی سینس نہیں بنتی. اچھا, اگر کوئی پرابلم ہوتا ہے تو وہ ہفتے کے اندر ہوتا ہے, 2 ہفتے کے اندر ہوتا ہے, اور وہ مہینہ رہتا ہے, 1.5 مہینہ رہتا ہے, پھر وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. اچھا, یہ جو لمبا درد ہوتا ہے, کمر کا درد ہوتا ہے, عام تر خواتین میں ہوتا ہے, یہ وہ ساری چیزوں کی وجہ سے ہوتا ہے جو میں نے پہلے بھی ایکسپلین کی اور ابھی بھی آپ کو بتایا ہے. لیکن اس کو اس کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے, اس لیے کیونکہ انہوں نے کبھی نہ کبھی تو زندگی میں یہ انجیکشن بہت ساری میجورٹی خواتین لگواتی ہیں. بلکہ ایک چیز میں آپ کو بتاؤں, بعض لوگ جا کے آپریشن تھیٹر میں اصرار کرتے ہیں کہ بھئی ہم یہ والا انجیکشن نہیں لگوائیں گے, ہم مکمل بے ہوشی لیں گے. یہ والا جو اینستھیزیا ہے وہ مکمل بے ہوشی کی نسبت کئی گنا زیادہ سیف ہے. جو مکمل بے ہوشی ہے اس میں تو آپ اپنا پورا جسم جو ہے, مکمل نظام جو ہے وہ ڈاکٹر کے سپرد کریں آپ. مثلا میں یہی بحث ہماری کوئی 4-5 دن پہلے آپریشن تھیٹر میں ہوئی, اور وہاں اینستھیزیا اسپیشلسٹ بیٹھے ہوئے تھے, ڈاکٹر صاحب جو یہ لگاتے ہیں. میں نے انہیں کہا ڈاکٹر صاحب دیکھیں یہ باتیں کہنے کی ہوتی ہیں, جب اپنے پہ گزرتی ہیں نا پھر پتہ چلتا ہے انسان کو. وہ کہتے ڈاکٹر صاحب ایسا نہیں ہے, میری سرجری ہوئی, میں آپ کو لاسٹ بات, وہ کہتے میری سرجری ہوئی, میں نے اسپائنل اینستھیزیا کو پریفر کیا جنرل اینستھیزیا کی نسبت. اچھا, ایک لاسٹ میں کیونکہ انہیں پتہ تھا چیزوں کا. کلیئر کر لوں, کیونکہ یہ بات ہم نے جب کمر درد کی کی ہے اور لاسٹ ہم نے اینستھیزیا کے اوپر بات کر لی جو کمر درد کی خاص طور پر پریگننٹ ویمنس کے لیے. تو جو پہلے ہماری امیاں دادیاں ہوتی تھیں ان کو ایپیڈورل نہیں دیا جاتا تھا اس ٹائم پہ, نہ تو وہ لگاتے تھے اور نہ ہی اس طرح کا یونڈرا تھا, اتنا کوئی اس کا اویئرنیس اس کے بارے میں. تو دے نیور یوز ٹو یوز دس, رائٹ. تو ان کو تو کوئی وہ پین بیئر کرتے تھے, ان کو کوئی کمروں کے درد نہیں ہے. جو کمروں کے درد اس دور کی عورتوں کو آفٹر 2 بڑی چیزیں ہیں. نمبر 1, وہ جو آپ نے بتایا پہلے دادیاں نانیاں, کیا ان کے فزیکل ایکٹیویٹی میں اور آپ کی فزیکل ایکٹیویٹی میں فرق نہیں ہے؟ کتنا فرق ہے. وہ تو کھیتوں میں جاتی تھی, پیچھے روٹی لے کے جانا ان کا کام ہوتا تھا, گھر کے سارے کام کاج, وہ ایکٹیو ہیلدی لائف سٹائل. اچھا, آپ صرف دیہات کی بات کر رہے ہیں. جیسے میری, اب میں آپ کو اپنی امی کی ایگزامپل دیتی ہوں. میری امی دیہات میں نہیں رہتی تھی. آپ نے سننا ہے, آپ نے اپنی سنائی. دیکھیں میری امی دیہات میں نہیں رہتی تھی, میری امی گاؤں میں روٹی لے کے نہیں جاتی تھی, میری امی نے چاٹی کی لسیاں نہیں بنائی ہیں گھر میں, نہ میری امی کوئی اس طرح کے کھیتی باڑی کے کوئی کام کرتی تھی, ٹھیک ہے, نہ ہی امی گھر کے. میری امی تو خود ایک ہومیوپیتھک ڈاکٹر تھی. تو امی کے جو کام ہوتے تھے بچوں کو دیکھنے کے ہوتے تھے, جیسے ایک عام عورت کے گھر پہ ہوتے ہیں, جس کے جن کی جیسے بیویاں ہیں جو ادھر لاہور شہر میں کتنی ایج ہے. امی کی تو ڈیتھ ہو گئی, 8 بچے. اب تو اس وقت آپ دیکھیں کہ جن کی ایج 50 بچے بھی جوان, بچوں کی بھی شادیاں, بچوں کے بھی آگے. میں آپ کو وہی عرض کرتا ہوں, اکثریت کا لائف سٹائل ہیلدی ہوتا تھا, چاہے وہ دیہات میں رہیں یا 8 بچے پیدا کر کے درد نہیں ہوتا تھا. اور اب دیکھ لیں, میں وہی آپ کو بتانے لگا ہوں نا, اکثریت کا ایک تو لائف سٹائل ہیلدی ہوتا تھا. نمبر 2, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, یہ بھی سٹوری آپ کو بہت دفعہ سننے کو ملتی تھی کہ گاؤں یا شہر میں کہیں کوئی خاتون جو ہے وہ ڈیلیوری کے دوران فوت ہو جاتی تھی. ہوتی تھی نا, وہ کہاں رپورٹ ہوتی تھی, وہ کس کو پتہ چلتا تھا, کس میڈیا پہ آتی تھی, وہ کس سوشل میڈیا پہ اس کا شور شرابہ ہوتا تھا؟ کہیں بھی نہیں. یہ وہ سٹوریز ہیں جن کو ہم بہت فیسینیٹ کرتے ہیں اپنی طرف سے, لیکن بدقسمتی سے یہ سٹوریز دب جاتی تھیں. اب بہت سی خواتین ہیں وہ زیادہ خون بہہ جانے سے ان کی ڈیتھ ہو جاتی تھی, لیکن وہ کیا کہتے تھے, اللہ کی مرضی. ظاہر ہے مرضی تو اب بھی اللہ کی ہے, لیکن اب آپ کو ڈاکٹر بتا دیتا ہے کہ یہ زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے ہو گیا ہے, اب وہ ذمہ دار وہ ڈاکٹر بن جاتا ہے. ظاہر ہے سائنس نے ترقی کی, وہ چیزیں پتہ چل جاتی ہیں. کتنی گاؤں دیہاتوں میں خواتین ہوتی تھیں وہ کھیتوں میں, یا لوگ جو ہیں وہ بیچارے کھیتوں میں فوت ہو جاتے تھے. وہ کس سے فوت ہوتے تھے؟ میں نے آپ کے ساتھ ایک ٹاپک دوبارہ رکھنا ہے. نہیں, میں وہی آپ کو ایکسپلین کر رہا ہوں کہ یہ بڑا فیسینیٹ کرتا ہے ہمیں یہ چیز. ختم ہو گیا یہی والا ٹاپک, آپ یاد رکھیں. آپ نے نیکسٹ آنا ہے, میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے. پیچھے میں نے ایک بھی نہیں لی ابھی. ہم اس چیز کو بہت فیسینیٹ کرتے ہیں کہ دیکھیں جی پرانے زمانے میں کون سی خواتین ہوتی تھیں جن کے 10 دفعہ الٹرا ساؤنڈ ہوتے تھے؟ پتہ ہی نہیں
آپ نے میرے ساتھ یہ پرانا اور نیا زمانہ جی جی، آپ سو دفعہ ڈسکس کر اور لیں، اسپیشلی ہم اسی کو ڈسکس کریں گے کیونکہ آج کی پریگننسی اور پہلے کی پریگننسی میں کیا فرق تھا. اس میں کچھ اسپیشلسٹ ڈاکٹر تو گائناکالوجسٹ سر ہیں، ہم آپ لیکن کو میں مگر آپ سے پھر بات بھی ہم کرنے کو کیونکہ تیار کمر ہوں. کا درد از اسپیسیفکلی دا ٹاپک. جی جی، تھینک یو سو مچ جی، فار یور thank you، ٹائم آپ اور کا تھینک یو فار دا رہنمائی اسپیشلی. ہم آپ کو بریک کے بعد ملتے ہیں.